السلام علیکم۔ یقین کا انعام۔ زمانہ قدیم کی بات ہے جب سلطنتوں پر نیک دل بادشاہوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اور لوگ سادہ مگر سکون بھری زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک سرسبز وادی میں سلیم نام کا غریب مگر دیانتدار کسان رہتا تھا۔ سلیم کا گزر بسر کھیتوں سے اگنے والی تھوڑی سی فصل، چند بکریوں کے دودھ سے ہوتا تھا۔ بیوی زینت اور ایک ننھا بیٹا عارف اس کے کل کائنات تھے۔ زندگی میں آسائش تو نہیں تھی، لیکن دل میں شکر اور زبان پر ہمیشہ الحمدللہ رہتا۔ سلیم ہمیشہ کہا کرتا کہ جو کچھ ملے اسے اللہ کی رضا سے ملتا ہے، اور جو چھن جائے اس میں بھی کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ ایک سال بارشیں کم ہوئیں، کھیت سوکھنے لگے اور بکریوں کے لیے چارہ ختم ہو گیا۔ سلیم دن رات محنت کرتا مگر زمین پانی مانگتی رہی۔ آخر ایک دن وہ جنگل کی طرف نکلا کہ شاید وہاں سے گھاس یا لکڑی مل جائے۔ سورج تیز تھا، ہوا میں گرمی بھری ہوئی تھی۔ وہ چلتا گیا حتیٰ کہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچا۔ وہاں ایک پرانا کنواں اور اس کے قریب ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹے تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، کیا تلاش ہے تمہیں؟ سلیم نے آہستگی سے جواب دیا، چارہ، پانی اور کچھ روزی، مگر شاید قسمت روٹ گئی تھی۔ فقیر نے کہا، نہیں بیٹے، قسمت کبھی روٹتی نہیں، انسان اس پر یقین چھوڑ دیتا ہے۔ جاؤ اس کنویں سے پانی لے جا، مگر یاد رکھ یہ پانی صرف دیانتدار ہاتھوں کے لیے ہے۔ سلیم نے تعجب سے دیکھا، مگر چونکہ وہ پاک نیت تھا، اس نے ڈول ڈالا۔ پانی بالکل شفاف اور ٹھنڈا نکلا۔ اس نے برتن بھرے اور واپس چلا گیا۔ جب وہ کھیت پہنچا، اس پانی سے اس نے زمین تر کی۔ صبح کا منظر حیرت انگیز تھا۔ کھیت ہرا بھرا ہو گیا، اسے لگا جیسے زمین نے نئی زندگی پالی ہو۔ سلیم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دن بعد اس کی فصل تیار ہو گئی، مگر اس بار عام اناج نہیں، اس پہ خوشبودار سبز پتے اور پھول نکلے جن کی مہک دور تک پھیل گئی۔ قریبی گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ ایک دن شہر کے ایک ہربلسٹ حکیم وہاں سے گزرا۔ اس نے وہ پتے دیکھے اور کہا، یہ تو قیمتی جڑی بوٹی ہے جو صرف پہاڑوں میں اگتی ہے، تمہارے کھیت میں کہاں سے آئی؟ سلیم نے کہا، بس میں نے ایک کنویں کا پانی دیا تھا۔ حکیم نے ساری فصل خرید لی اور سلیم کو اتنے پیسے دیے کہ اس کی غربت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ سلیم نے دولت کو اپنی خوشیوں کا محور نہیں بنایا، بلکہ گاؤں کے یتیم بچے، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد میں لگایا۔ اس کے گھر میں سادگی ہی رہی، مگر دل امارت سے بھر گیا۔ ایک سال بعد اچانک قحط پڑا، لوگ بھوک سے بلبلانے لگے۔ سلیم نے اپنی گودام کا سارا اناج بانٹ دیا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے، مگر کچھ حسد کرنے والے کہنے لگے، یہ سب جادو ہے، وہ پانی شیطانی ہوگا۔ سلیم خاموش ہو رہا۔ وہ جانتا تھا کہ نیکی کو ہمیشہ شک کے پتھروں سے آزمایا جاتا ہے۔ ایک رات وہی بوڑھا فقیر خواب میں آیا اور بولا، سلیم تم نے اپنی آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ وہ کنواں دراصل اللہ کی رحمت کا دروازہ تھا۔ جس نے اسے نیکی سے استعمال کیا، اس کے لیے خیر اور برکت لکھی گئی۔ مگر یاد رکھ، اب یہ نعمت تمہاری آخری آزمائش ہوگی۔ اگر تم نے غرور کیا تو سب کچھ چھین جائے گا۔ اگلی صبح سلیم بیدار ہوا تو دیکھا کنواں سوکھ چکا تھا، زمین خشک تھی اور اس کے دل میں سکون قائم تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر پانی چلا گیا تو کیا ہوا، ایمان تو باقی ہے۔ سال گزرتے گئے، سلیم کا نام عزت سے لیا جانے لگا۔ بادشاہ تک اس کی نیکی کی شہرت پہنچی۔ ایک دن شاہی قاصد آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، تمہیں اپنے محل بلانا چاہتے ہیں۔ محل پہنچ کر سلیم نے بادشاہ کے سامنے سادہ کپڑوں میں حاضری دی۔ بادشاہ نے پوچھا، سلیم تم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے جو کیا وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں، بتاؤ تمہیں کیا انعام چاہیے؟ سلیم نے عاجزی سے کہا، جہاں فاقے ہیں وہاں ایک کنواں کھدوا دیجیے تاکہ لوگ پانی پی سکیں، یہی میرا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، ایسے لوگ ہی سلطنت کی اصل دولت ہیں۔ یوں سلیم کے گاؤں میں نہ صرف کنواں بلکہ ایک مدرسہ اور علاج گاہ بھی قائم کی گئی۔ سلیم بڑھاپے میں پہنچا تو ایک دن پھر وہی فقیر ملا اور بولا، بیٹے تم نے ثابت کر دیا کہ یقین اور صبر سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں۔ جنہوں نے تم پر طنز کیا آج وہی تمہارے رزق سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا، اگر بندہ نیکی کرے تو بدلے کی امید نہ رکھے اور رب خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔
یوسف سلیم نے اپنی باقی زندگی سکون، شکر اور خدمت خلق میں گزاری۔ اس کی قبر پر آج بھی گاؤں والے چراغ جلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ نیک نیت دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔